ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہیں جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو ابو سفیان نے کہا، حضور کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اشارتاً کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان نے فرمایا کہ اگر حضور بتا دیں تو بہتر، اگر نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے۔ سلطان خاموش رہے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں، کئی گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایک غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان، اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان کے ایک رہنما بزرگ رہتا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغام دینے جاتے تو سلطان صلاح الدین اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر جاتے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مشروب تیار کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ کو فرمایا، حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں، کل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا، اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے روانہ ہوئے، لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی گزرے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکو کے حملے ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا اور گھوڑے کو سفر کرنے میں بھی دشواری آ سکتی تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان کو ایک بستی نظر آئی۔ سلطان نے سوچا آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھونپڑی کے آگے جا کر رک گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کی جیسے ہی آواز اس بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں مہمان کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ آج رات میرے پاس ہی قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسافر سمجھا اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں مشکل ہوگی آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا، سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کے دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت زیادہ پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہوئے اور پوچھے، اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بیٹا آپ نے شہر سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے، اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے
اور ہر سال ہماری بستی میں چٹھی ڈال کر جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے اور ہمارے بستی والوں کا یہ کہنا ہے اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے اور کہا اماں جی، مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کماری لڑکی کی بلی لے۔ شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا یہ جھوٹ نہیں، یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کماری لڑکی کو بٹھاتے ہیں اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا اماں جی تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا اے مسافر، اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھا دیا جائے گا اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کے بلی دینے سے روکا تو اس بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی باتوں سے تھوڑا بہت تو اطمینان ملا، لیکن یہ خوف اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہیں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کو کہا اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کے سامنے اس مندر میں بٹھا دیں تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان آتا ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھی عورت کو کہا اماں جان اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے تو آپ مجھے پر بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج کی رات اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ اس بوڑھی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا میری بیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ڈول میں بٹھایا اور سمندر میں جا کر بٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتارے سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، سمندر کے کنارے وضو کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی تک کوئی شیطان نہیں آیا۔ اتنے میں تہجد کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف صبح جب گاؤں والوں نے بوڑھی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ گئی۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اکٹھے ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا بوڑھی اماں اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید آپ شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا اس کو میں نے بٹھا دیا تھا اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے اور دیکھا کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔
جب بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا، لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس بستی والوں کو کہا، اے بستی والوں، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا، لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا، پھر اے مسافر، ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ہی اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف وہ جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد اس سمندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے، اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے۔